باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کے حوالے سے بیانات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ہم استغفار کی اہمیت و فضیلت اور اس کی ضرورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسان جب اپنی ذات سے لے کر آفاق تک کا جائزہ لیتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنی ذات پر پڑتی ہے، پھر اپنے اہل خانہ اور گھر بار پر، پھر علاقے پر اور ملک پر، پھر ساری دنیا اور پھر موت کے بعد کی زندگی پر۔ اہل اسلام کو ان تمام سطحوں پر جن پریشانیوں کا سامنا ہے، آج سے ہم سلسلہ وار ان پریشانیوں کا ذکر بھی کریں گے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اور قرآن سے ان کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کا حل کیا بتایا۔ تو سب سے پہلے آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ ہے جسمانی امراض۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یعنی جو تمہیں مصیبت آتی ہے اور وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی انسان کو جو بیماری آتی ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من خدش عود ولا عثرت قدم ولا اختلاج ارق الا بذنب، یعنی اللہ کی قسم، اگر کسی کو خارش بھی ہوتی ہے یا کسی کا قدم بھی لڑکھڑاتا ہے یا کسی قسم کی اس کی رگ پھڑکتی ہے تو یہ سب کچھ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں یا انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ محض اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس بیماری کا اور ان بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا علاج، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ اس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے۔ تو گناہوں کا تدارک اور اس کا ازالہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 110، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ یعنی جو بھی برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس بیماری سے، روحانی بیماری سے اور اس جسمانی بیماری سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ اگر انسان بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو معاف کرنے والا اور مہربان اور بخشنے والا پاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ ایسا نہیں کہ یہ استغفار کر رہے ہوں وہ انہیں عذاب دینے لگے۔ کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ اس کو عذاب دے۔ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع کرے
فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا استغاثہ جو ہے وہ پیش کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب دنیا کے اندر ہی گناہوں کی سزا مل جاتی ہے تو پھر آخرت میں اس کا کیوں حصہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی تکلیف اخروی عذاب کی محض جھلک ہے، ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ دنیا میں تکلیف دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اخروی عذاب کی شدت کا اندازہ کر لیں اور برے اعمال سے باز رہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی انسان کو پہلے تنبیہ فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کی نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ تو ہمیں ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔